پاکستان میں موجود اور بیرون ملک سے یہاں آ کر حج کے لیے جانے والے پاکستانیوں سے زیادہ دن مدینے گزارنے ہوں یا ڈائریکٹ فلائٹ مدینے کی ہو، کیا یہ اتوار کو درخواستوں کے حیران کن نمبر سامنے آ گئے؟ یعنی کہ 1 دسمبر 2024 کو درخواستوں کا تناسب۔ اے تمام خزانوں کے مالک، سنا ہے تیرے گھر کی زیارت پیسوں سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتی ہے۔ میری بھی قسمت میں اس سال ہجر اسود کا بوسہ لکھ دے، آمین ثم آمین۔ دوستوں آپ بھی کمنٹ میں آمین کہہ دیجیے گا۔ دوستوں تقریباً ہر وہ شخص جس کا ارادہ حج ادا کرنے کا ہے تو اس کے لیے مناسک حج کا علم اور سمجھ ایک بنیادی ضرورت ہے، کیونکہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے اللہ نے مخصوص اصول اور رہنما خطوط مقرر کیے ہیں۔ یہ مناسک قرآن و سنت میں وضاحت سے بیان کیے گئے ہیں اور انہیں مکمل اور درست طریقے سے ادا کرنا ہر اس شخص کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ تاہم بعض اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ مناسک حج کو سمجھے یا سیکھے بغیر روانہ ہو جاتے ہیں اور جب کسی مشکل یا مسئلے کا سامنا کرتے ہیں تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ مالک ہے یا جس نے بلایا وہی آسانی پیدا کرے گا۔ محترم حجاج کرام، آپ سب کو یہ جملہ بارہا سننے کا اتفاق ہوا ہوگا۔ اس سلسلے میں اس میں ہماری انفرادی اور اجتماعی رویے کا بے انتہا عمل دخل ہوتا ہے۔ تو محترم حجاج کرام، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حج ایک عظیم عبادت ہے جو کہ آپ سے جسمانی، مالی اور روحانی تیاری کا تقاضا کرتی ہے۔ اس کے مناسک کو سمجھے اور سیکھے بغیر روانہ ہونا ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے۔ ہر حاجی کو چاہیے کہ وہ روانگی سے پہلے مناسک حج اور مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور قیام منی و عرفات، مزدلفہ مکمل علم حاصل کرے اور اپنی تیاری کو مکمل کرے۔ اگر حج کے دوران کوئی مسئلہ پیش آئے تو اللہ پر توکل کے ساتھ ساتھ مسئلے کے حل کے لیے اقدامات کرے تاکہ اس کی عبادت مکمل اور قابل قبول ہو۔ دوستوں وزارت کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ اس سال پاکستان میں موجود اور بیرون ملک سے یہاں آ کر حج کے لیے جانے والے پاکستانیوں سے پاسپورٹ جمع نہیں کیے جائیں گے۔ وزارت نے مزید کہا کہ حاجیوں کو بائیو میٹرک کروانے کے لیے بھی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ ان کے بائیو میٹرک بھی گھر بیٹھے کیے جا سکیں گے۔ وزارت مذہبی امور نے حاضمین حج کو ہدایت کی ہے کہ سوشل میڈیا پر سستے حج پیکج کے نام پر جعلی اشتہارات سے محتاط رہیں۔ وزارت کے منظور شدہ کوٹا ہولڈرز، پرائیویٹ حج گروپ آپریٹرز کی فہرست اور بکنگ کا طریقہ کار جلد وزارت کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا جائے گا۔ حج اخراجات کی ادائیگی ہمیشہ بینکنگ چینل سے کیجیے گا۔ وزارت مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی نے عازمین حج کو مورخہ 21 نومبر 2024 کو خوشخبری سناتے ہوئے اپنے میڈیا سیل پر اعلان کیا تھا کہ وزارت مذہبی امور کی کاوش سے ڈی جی امیگریشن اینڈ پاسپورٹ وزارت داخلہ نے پاکستان اور بیرون ملک پاکستانی مشن میں قائم پاسپورٹ دفاتر میں عازمین حج کے پاسپورٹ کی ترجیحی بنیادوں پر فراہمی کے لیے خصوصی سہولت ڈیسک قائم کر دیے ہیں۔ لیکن ایک میرے بھائی نوید خان نے سکھر سے پوچھا تھا کہ وہ پاسپورٹ آفس انہوں نے وزٹ کیا اور وہاں پر کوئی خصوصی ڈیسک قائم نہیں ہے، تو اس کے بعد کچھ ذرائع سے مختلف پاکستان کے پاسپورٹ سینٹرز میں پتہ کیا گیا تو ایسے بالکل واقعی ایسے ہی ہو رہا ہے۔ کہیں کوئی خصوصی ڈیسک بنائے نہیں گئے، بڑے بڑے شہروں میں خصوصی ڈیسک بنائے گئے ہیں لیکن ریجنل جو پاسپورٹ آفسز ہیں مختلف چھوٹے شہروں میں وہاں پر ابھی تک خصوصی ڈیسک نہیں بنائے گئے۔ تو اس اسلامک انفو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں وزارت سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ امیگریشن پر پریشر ڈالے، پاسپورٹ کا جو پروسیس ہے اس کو جلدی کیا جا سکے اور خصوصی ڈیسک جو وزارت نے امیگریشن کے توسط سے اعلان کیا تھا کہ خصوصی ڈیسک قائم کر دیے گئے ہیں تو وہ جلد از جلد قائم کیے جائیں اور حاجیوں کو ان کا پاسپورٹ ایشو کیا جائے۔ ایک بہن ہے میری دوبیہ خان، انہوں نے ایک کویشچن پوچھا ہے کہ پہلے 20-25 ہزار جو ایپلیکینٹس ہیں کیا ان کو کوئی فائدہ یا ان کو کوئی ایڈوانٹیج ملے گا؟ تو میری بہن ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ تمام ایپلیکینٹس جب لاسٹ ڈیٹ تک ایپلیکیشنز ٹوٹل آ جائیں گی، اگر وہ جو کوٹا ہے مختص کوٹا ہے ریگولر حج اسکیم کا اس سے اگر تجاوز کر جاتی ہیں تو بالکل قرآن اندازی ہوگی اور قرآن اندازی میں جن کا نام آئے گا وہی جا سکیں گے۔ پچھلے سال میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا ہے کہ 2024 کی قرآن اندازی میں انہوں نے وزارت نے ایک جو بائس ڈیسیژن لیا جس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو فرسٹ ٹائم حج پر روانہ ہونا چاہتے تھے وہ رہ گئے۔ ٹوٹل 5,000-5,500 کے قریب عازمین حج کی سعادت حاصل کرنے سے رہ گئے۔ ان لوگوں کی وجہ سے جو 5 سال پیچھے حج کر کے آ چکے تھے ان کو بھی قرآن اندازی میں شامل کر لیا گیا تھا، اور جب قرآن اندازی ہوئی تو جو پہلے حج کر چکے تھے ان کا نام نکل آیا اور کچھ حاجی جو فرسٹ ٹائم حج پہ جا رہے تھے ان کا نام نہیں نکل سکا، جس کی وجہ سے میرے بہت سے ویورز نے، اگر آپ میرے بیک ڈیٹس میں جا کر میری ویڈیوز میں دیکھیں گے
تو وہاں پہ کمنٹس آپ کو نظر آئیں گے جن میں کافی وہ پریشان ہوئے اور مایوس ہوئے، لیکن آئی ایم شیور کہ جو میرے ویورز پچھلے سال حج پر جانے سے رہ گئے تھے تو اس دفعہ ضرور وہ حج پر جائیں گے۔ ان سب کے لیے دعا کریں جو پچھلی دفعہ حج پر جانا چاہتے تھے، تو اللہ کرے کہ اس دفعہ ان کا نام نکل آئے اور وہ لوگ ضرور حج پر جائیں۔ ایک میری بہن ہے ماریہ خالد، انہوں نے پوچھا ہے بھائی بیلٹنگ کنفرم ہوگی یا بغیر بیلٹ کے بھی ہو جائے گا؟ تو میری بہن اگین اگر کوٹا پورا ہو گیا تو بیلٹنگ لازمی ہوگی، اور اگر کوٹا پورا نہیں ہوا تو پھر بیلٹنگ جو ہے نہیں ہوگی اور سب کو کامیاب قرار دیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ 5,000 کا جو کوٹا ہے، جو اسپانسرشپ حج اسکیم کا کوٹا ہے، کیا اس میں سے اگر کوئی اپلیکیشنز رہ گئیں اور ان کو مرج کر دیا جائے گا؟ تو پچھلے سال ایسا بالکل نہیں ہوا۔ 25,000 اپلیکیشنز ٹوٹل درخواستیں وزارت نے طلب کی تھیں اسپانسرشپ حج اسکیم میں، جس میں آلموسٹ کوئی 5-6 ہزار کے قریب اپلیکیشنز آئیں، اور باقی کا جو کوٹا تھا وہ وزارت نے واپس کر دیا تھا۔ تو اس دفعہ دیکھیں وزارت کیا ڈیسیجن لیتی ہے، لیکن موسٹ پرابلی 5,000 کا جو اسپانسرشپ حج اسکیم کا کوٹا ہے وہ اس کو اسپیئر ہی رکھا جائے گا، اس کو مرج نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ وقت آئے گا تو اس پہ پتہ چلے گا۔ تو بالکل میں آپ لوگوں کو اپڈیٹ رکھوں گا۔ جیسے ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے جو ویورز ہیں، جو میرے چینل کو دیکھتے بھی ہیں، لائک بھی کرتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، تو ان کی جو نان سبسکرائب ویورز ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے 81.3%، اور جو میرے سبسکرائب ویورز ہیں وہ 18.7% ہے۔ تو جو میرے نان سبسکرائب ویورز جو میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ ڈے 14 کا درخواستوں کا اسٹیٹس دیکھ لیتے ہیں۔ تو 1 دسمبر 2024 کو کتنی درخواستیں وزارت کو موصول ہوئیں؟ تو جناب 1,655 درخواستیں ٹوٹل وزارت کو موصول ہوئیں ڈے 14 کو، جس میں 1,645 ریگولر اور 10 درخواستیں اسپانسرشپ حج اسکیم کے تحت وزارت کو موصول ہوئیں۔ اگر بینک وائز اسٹیٹس دیکھ لیں، اگر ڈے 14 پر کیا اختتام رہا تو اس میں میزان بینک لیڈ کر رہا ہے 10,642 اپلیکیشنز کے ساتھ، ایم سی بی 7,215، یونائٹڈ بینک 7,504، بینک الحبیب 3,864، حبیب بینک 3,401، حبیب میٹروپولیٹن 2,064، الائٹ بینک 2,004، نیشنل بینک 1,885، بینک الاسلامی 1,504، عسکری بینک 1,297، سنہری بینک 1,061، زرعی ترقیاتی بینک 756، فیصل بینک 993، بینک الفلاح 850، بینک آف پنجاب 406۔ اور آن لائن جو درخواستیں وزارت کو موصول ہوئیں ان کی ٹوٹل تعداد 177 ہے۔ تو ڈے 14 کے اختتام پر جو ٹوٹل درخواستوں کی تعداد بنتی ہے ریگولر حج اسکیم کے تحت وہ 45,194، اور 429 اسپانسرشپ حج اسکیم کے تحت وزارتوں کو درخواستیں موصول ہو چکی ہیں۔ ایک بھائی نے ٹوٹل کوٹے کے حوالے سے پوچھا ہے، تو میرے بھائی 83,305 کا کوٹا ہے ریگولر حج اسکیم کا، اور 5,000 کا کوٹا ہے اسپانسرشپ حج اسکیم کا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور بیل آئیکن بھی پریس کریں، میرے واٹس ایپ چینل کو بھی جوائن کریں۔ شکریہ۔